بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ کو بلا وجہ پانی کی پیاس لگتی ہے تو یہ صحت اچھی ہونے کی نشانی ہے۔ اپنے آپ کو ہمیشہ خوش رکھنے کی کوشش کریں، اس سے آپ کی جوانی کی رونق باقی رہے گی اور 90 سال تک بڑھاپے کا اثر نہیں دکھائی دے گا۔ جن لوگوں کو سکن کی بیماری ہو یا دماغ فریش نہ رہتا ہو وہ مالٹے کا جوس پئیں۔ اگر کسی انسان کے جسم پر تیزاب گر جائے تو جسم کے اس حصے پر فوری دودھ ڈالا جائے، جب تک دودھ پھٹنا ختم نہ ہو ڈالتے رہیں۔ ایسا کرنے سے متاثرہ جگہ پر زخم تو دور کی بات نشان بھی نہیں رہے گا۔ اگر شیر خوار بچہ اپنے پاؤں کی انگلیوں کو زیادہ ہلا رہا ہو تو سمجھ جائیں وہ ماں کو تلاش کر رہا ہے۔ بچہ روتے وقت منہ سے لعاب نکالے تو سمجھ جائیں وہ بڑا ہو کر صحت مند اور طاقتور ہوگا۔ جس گھر میں مرد حضرات کی موجودگی میں عورت ذات کی حکمرانی ہو، ایسے گھر کے اندر رشتہ کبھی مت کرنا۔ ٹماٹر کھانے سے بلڈ پریشر نارمل رہتا ہے اور آنکھوں کی نظر تیز ہو جاتی ہے۔ کھانے کے بعد نیند کا آنا یہ اچھی صحت اور تندرستی کی نشانی ہے۔ اگر لیموں سے رس زیادہ حاصل کرنا ہے تو اسے پانی میں ڈال کر ہلکا سا گرم کر لیں، پھر گرم پانی میں کچھ دیر کے لیے رکھ دیں، پھر اس کو نچوڑ لیں۔ کھانے سے پہلے ہمیشہ تھوڑا سا نمک چکھنے کی عادت ڈالیں، اس سے انسان بہت سے امراض سے محفوظ رہتا ہے۔ اگر آپ موٹاپے سے پریشان ہیں تو وزن کم کرنے کے لیے کالے چنے کا استعمال کرو۔ کالے چنے وزن کم کرنے میں بہت فائدہ مند ہوتے ہیں۔ 3 چیزیں آپ کو زیادہ پریشان اور بیمار کرتی ہیں۔ نمبر 1، زیادہ کھانا، نمبر 2، زیادہ باتیں کرنا، اور نمبر 3، زیادہ سونا۔ انار کا رس دل کے لیے بہترین ہے اور کینسر سے بچاتا ہے۔ سائنسدانوں نے دعویٰ کیا ہے کہ انار کے دانوں میں پیٹ کی اضافی چربی کم کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے اور بلڈ پریشر کو بھی کم کرتا ہے۔ لیموں کے چھلکے سے ناخن کا مساج کرنے سے ناخن چمکدار ہو جاتے ہیں۔ جب آپ غصے میں ہوں تب کوئی فیصلہ نہ کیا کرو، اور جب خوشی میں تب کوئی وعدہ نہ کیا کرو۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ جب آپ پر ذہنی دباؤ ہو تو سب سے پہلے آپ کا معدہ ڈسٹرب ہوتا ہے؟ آنکھوں میں جلن رہتی ہو تو جان لیں آپ کی بینائی کمزور ہو رہی ہے۔ عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ اگر آپ کے غصے کی مقدار میں کمی آتی ہے تو جان لیں یہ عقل بڑھنے کی علامت ہے۔ 4 چیزیں آپ کی صحت کی دشمن ہیں۔ نمبر 1، پیشاب کو زیادہ روکے رکھنا، نمبر 2، کھانے کے فوراً بعد پانی پینا، نمبر 3، بازاری کھانے زیادہ کھانا، اور نمبر 4، رات کو دیر تک جاگتے رہنا۔ بحث اور لڑائی کے دوران زیادہ خاموشی اختیار کرنے والا بندہ صحیح اور حق پر ہوتا ہے۔ سونے سے قبل نیم گرم پانی پی لینا گردوں کی صفائی کے لیے بہترین ہوتا ہے۔ زیادہ ہنسنا عورت کے حسن کو اور مرد کے وقار کو برباد کر دیتا ہے۔ نیند نہ آ رہی ہو تو کوئی اچھی سی کتاب کا مطالعہ کرنا شروع کر دیں، نیند فوری آ جائے گی۔ نیند نہ آئے تو پانی کے اندر زیرے کو جوش دے کر ٹھنڈا کر لیں اور آدھا کپ سونے سے پہلے پی لیا کریں، فوری سکون کی نیند آ جائے گی۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے
اپنے ایک بندے کو دنیا اور آخرت کے رہنے میں اختیار دیا ہے کہ وہ جس کو چاہے اختیار کرے۔ بندے نے وہ پسند کیا جو اللہ کے پاس ہے، یعنی آخرت۔ یہ سن کر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ اگر اللہ نے اپنے کسی بندے کو دنیا اور آخرت میں سے کسی کو اختیار کرنے کو کہا اور اس بندے نے آخرت پسند کر لی، تو اس میں ان بزرگ کے رونے کی کیا وجہ ہے؟ لیکن یہ بات تھی کہ بندے سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے، اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم سب سے زیادہ جاننے والے تھے۔ گرم پانی پینا کمر جوڑوں اور گھٹنوں کے درد کے لیے بہت مفید ہوتا ہے۔ آنکھ، کان اور گلے کی بیماری میں گرم پانی نہار منہ پینا مفید دوا کا کام کرتا ہے۔ جب اللہ سے لینا ہو تو انسان کروڑوں کی چاہت رکھتا ہے، اور جب اللہ کی راہ میں دینا ہو تو وہ سکے ڈھونڈتا ہے۔ پانی میں لیموں کا رس شامل کر کے پینے سے پیٹ کی صفائی ہو جاتی ہے۔ روٹی کے بعد آم کھانے سے معدے کی جلن ختم ہو جاتی ہے۔ ذہنی دباؤ انسان کی دل اور دماغ کو کمزور کرتا ہے۔ غصہ جگر کو کمزور کرتا ہے، خوف گردوں کو کمزور کرتا ہے، اور غم پھیپھڑوں کو کمزور کرتا ہے۔ پودینے کا استعمال کرنے سے آپ معدے کے تمام امراض دور کر سکتے ہیں۔ اگر بدن پر دانے نکل آئیں تو کڑوے کریلے کا رس پینے سے دانے ختم ہو جائیں گے۔ بھیڑ کا دودھ بالوں میں لگا لینے سے بال گھنے اور مضبوط ہو جاتے ہیں۔ ایک تحقیق کے مطابق جب آپ شیشے کے سامنے بولتے ہیں اور اپنی حوصلہ افزائی کرتے ہیں تو آپ ذہنی طور پر بہت مضبوط ہوتے ہیں۔ دودھ کے ساتھ ڈبل روٹی کھانے سے دبلا پن دور ہو جاتا ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق کھانا کھانے کے دوران موبائل وغیرہ دیکھنا صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ اس عادت سے بھولنے کی بیماری لگتی ہے۔ جو بندہ کھانے کے بعد اپنی انگلیوں کو اچھی طرح سے منہ سے صاف کرتا ہے، اس کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ عمرو بن میمون اور بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو۔ اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے، اپنی صحت کو اپنے مرض سے پہلے، اپنے مالدار ہونے کو اپنی محتاجی سے پہلے، اپنی فراغت کو اپنی مصروفیت سے پہلے، اور اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے۔ عورت صبح خالی پیٹ دہی میں آدھا چمچ دار چینی ملا کر کھا لے، پیٹ جتنا بھی باہر آیا ہو سارے کا سارا اندر چلا جائے گا۔ بوڑھے جانور کا گوشت کھانے سے مردانہ طاقت میں کمی آ جاتی ہے۔ اگر آپ اپنی جلد کو ہمیشہ جوان اور توانا رکھنا چاہتے ہیں تو ناشتے کے اندر دہی وہی کھانا مت کھائیں۔ اگر کام کے بعد تھکاوٹ محسوس ہو تو پودینے کے پتے چبا لیا کریں۔ کھجور دودھ میں پکا کر کھانے سے قوت بہ میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ بلغم کو خارج کرنے کے لیے سر پر سرسوں کے تیل سے مالش کیا کرو۔ گوشت کھانے کے بعد دودھ استعمال نہیں کرنا چاہیے، اس سے دانتوں کے اندر کیڑا لگنے کا خدشہ بڑھ جاتا ہے۔ صبح کے وقت جلدی آنکھ نہ کھلے تو جان لو یہ اللہ کریم کے ناراض ہونے کی نشانی ہے۔ غصہ کے سبب بہت ساری برائیاں جنم لیتی ہیں، مثلا نمبر 1 حسد کرنا، نمبر 2 غیبت، نمبر 3 چغلی، نمبر 4 کینہ، نمبر 5 قطع تعلق، نمبر 6 جھوٹ، نمبر 7 آبروریزی،
نمبر 8 دوسرے کو حقیر جاننا، نمبر 9 گالی گلوچ، نمبر 10 تکبر، نمبر 11 بے جا مار دھاڑ، نمبر 12 سخر یعنی مذاق اڑانا۔ اگر بہت زیادہ پیاس لگتی ہے تو اس سب گول کو پانی میں بھگو کر اور ذرا سا شکر ملا کر یہ پانی پیا جائے، پیاس جاتی رہے گی۔ دن میں تقریباً 5 لیٹر پانی پینے سے کچھ ہی دنوں میں پٹھوں کا کھچاؤ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ بچوں کو کھجور روزانہ کھلانے سے ان کی نشو و نما بہتر طریقے سے ہوگی۔ پھیکی چیزیں استعمال کیا کریں، زندگی میں کبھی بواسیر کی بیماری نہیں ہو پائے گی۔ گاجر کا رس دوپہر کو پی لیا کریں، اس سے آنکھوں میں کشش آتی ہے اور چہرہ گورا ہو جاتا ہے۔ والدین کی خدمت کرنے سے عمر میں اضافہ ہو جاتا ہے اور رشتہ داروں سے اچھا برتاؤ رکھنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان جنت البقیع تشریف لے گئے اور فرمایا السلام علیکم، اے مومنو ہم بھی انشاءاللہ تمہارے پاس آنے والے ہیں۔ میری خواہش ہے کہ ہم اپنے دینی بھائیوں کو دیکھیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم آپ کے دینی بھائی نہیں ہیں؟ آپ یا ہم نے فرمایا تم میرے صحابہ ہو اور ہمارے دینی بھائی وہ لوگ ہیں جو ابھی تک پیدا ہی نہیں ہوئے، بعد کے زمانوں میں پیدا ہوں گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی امت کے لوگوں کو کیسے پہچان لیں گے جو ابھی تک پیدا ہی نہیں ہوئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بتلاؤ کہ کسی شخص کے ایسے گھوڑے جو سفید چہرے اور سفید ٹانگوں والے مخصوص نشانات والے ہوں، سیاہ گھوڑوں میں مل جائیں تو کیا وہ اپنے گھوڑوں کو ان میں سے شناخت نہیں کر سکے گا؟ صحابہ کرام نے عرض کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت جس وقت میرے حوض پر آئے گی تو ان کے چہرے اور ہاتھ پاؤں آثار وضو سے سفید اور چمکدار ہوں گے، اور میں ان کے استقبال کے لیے پہلے سے حوض کوثر پر موجود ہوں گا۔ نیند کم لینے والے بندے کو ذہنی دباؤ اور شوگر گھیر لیتی ہے۔ گلاب میں شہد ملا کر چہرے پر لگا لو، سام چہرہ 3 دن میں دودھ جیسا سفید ہو جائے گا۔ جائفل کا جوشاندہ پینے سے ہیضے میں لگنے والی پیاس کم ہو جاتی ہے۔ آلو کے سالن میں جتنا نمک زیادہ ڈالو گے نمک تیز نہیں ہوگا۔ اگر دانت میں درد ہو تو بینگن کا رس پی لیا کرو۔ کھانے کے ساتھ ٹھنڈے پانی کا استعمال بالکل نہ کریں، اس سے کھانا جلدی ہضم نہیں ہوتا۔ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی مفلسی اور تنگ دستی کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم گھر میں داخل ہو اور گھر میں کوئی ہو تو اسے سلام کیا کرو، اور اگر کوئی نہ ہو تو مجھ پر سلام عرض کیا کرو اور ایک بار قل هو اللہ احد پڑھا کرو۔ اس شخص نے ایسا ہی کیا، اللہ تعالیٰ نے اسے اتنا مالا مال کر دیا کہ اس نے اپنے ہمسایوں کی بھی خدمت کی۔